بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب ایڈوائزر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ نے 9 محرم والے دن اور 10 محرم والے دن کرنا ہے۔ یہ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے 9 محرم اور 10 محرم کو یہ عمل کرنا ہے، اور یہ شادی میں بندش کا وظیفہ ہے۔ شادی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، بندش ہو، شادی نہیں ہو رہی، یا میری بہن بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، اگر میرا کوئی بھائی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ ان سب چیزوں کے لیے عمل لے کر آئے ہیں۔ آپ نے صرف یہ 2 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی شادی کے حوالے سے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے یا کسی بھی قسم کی خطرناک بندش کروا دیے کہ رشتے آتے ہیں، گھر میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن جا کے منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے ایک ایسا پاورفل عمل ہے۔ جن بہنوں اور بھائیوں نے بھی یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مشکل کو دور کر کے شادی کروا دی، اور آج وہ لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ میری ایک بہن کا خط آیا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے ان کو کب وظیفہ بتایا تھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں، مولوی صاحب میں نے آپ کا یہ عمل کیا اور میری شادی ہو گئی۔ میری عمر 40 سال ہے، میری عمر گزرتی رہی، لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے، میرے رشتہ دار، میری دوستیں، سب نے میرا مذاق اڑایا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، حالانکہ میں شکل صورت کی بھی خوبصورت ہوں۔ یہ ہوا کہ میں وظیفے کرتی رہی لیکن میری شادی نہیں ہوئی۔ میں تھک ہار کے بیٹھ گئی، میں نے اللہ سے خوب دعائیں کری، میں نے شکوے بھی کیے، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ رشتے آئے، بہت رشتے آئے، تقریباً 100 رشتے دیکھ کے گئے، 150 رشتے، تقریباً 100 سے 150 رشتے گھر آئے، لیکن بات نہیں بنی۔ پتہ نہیں، میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے اوپر کسی نے بندش کروا دی ہے مولوی صاحب، یا پھر کالا جادو کروا دیا، جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ میری عمر گزرتی رہی، میں روتی رہی، 35 سال ہوئی، 40 سال میری عمر ہو گئی، 40 سال پہ میری عمر پہنچی۔ میں اتنا پریشان کہ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے۔ میری ساری بہنوں کی شادی ہو گئی، میری 3 بہنیں تھیں، ان تینوں کی شادیاں ہو گئی، بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، بھابھیوں نے تانے دینا شروع کر دیے، دوستوں نے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری شادی پہ ایسی مہر لگ گئی کہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ سے راتوں کو بھی دعا کری، تہجد میں بھی دعا کری، لیکن میرے کاموں میں رکاوٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بہترین سوچا ہوا تھا، میں بہتر کی تلاش میں تھی، لیکن اس پروردگار نے میرے لیے بہترین سوچا ہوا تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ دیر کیوں ہی تھی۔ میرے بال وائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، میں روتی رہی، یقین کریں مولوی صاحب میں نے اتنا روئی کہ زندگی سے مجھے نفرت ہو گئی۔ میں نے موت مانگی اللہ سے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میری عمر گزر گئی۔ یقین جانیں میں نے آپ کا یہ عمل کہیں پہ پڑھا تھا اور میں نے یہ عمل کیا۔ جب میں نے یہ عمل کیا، آئیے عمل بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کیا عمل ہے، پھر ہم آگے ان بہن کی سٹوری بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے مصعب ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے ضرور پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ آپ لوگوں نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ 2 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 9 اور 10 محرم کو۔ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ 9 محرم والے دن پورے دن اور 10 محرم والے دن، جیسی 9 محرم لگے آپ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں، صرف 2 دن کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پاک صاف ہو کے، نہا دھو کے، بالکل پاک صاف ہو کے، کپڑے صاف ہو، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، خاموشی سے کسی سے بات مت کیجیے گا۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ نے 331 بار یا متینو پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ کا عمل مکمل ہو گیا، دوسرے دن بھی آپ نے 10 محرم والے دن بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، بیچ میں آپ نے 331 بار یا متینو پڑھنا ہے۔ عمل آپ کا 2 دن مکمل ہو جائے گا، اور دعائیں آپ نے خوب کرنی ہے۔ تو یہ میری بہن نے اسی طریقے سے عمل کیا۔ میں نے یہ عمل محرم کے علاوہ بھی بتایا تھا دوسرے مہینے کے اندر، تو یہ میری بہن نے عمل کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ عمل تہجد میں کیا تھا، تہجد میں اٹھی میں نے عمل، یہ مجھے کسی نے کہہ رہی کہ بتایا تھا مجھے کہ یہ آپ کا عمل تھا۔ تو جیسے ہی میں نے تہجد میں اٹھی، میں نے نماز پڑھی، پاک صاف ہو کے بالکل تہجد ادا کری، اور میں نے یہ عمل کیا 2 دن۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھا، بیچ میں یا متینوں کو پڑھا 331 بار، اور 2 دن عمل کرا، خوب دعائیں کری، اور روتے روتے سو گئی۔ یقین جانیے
جس مہینے میں نے کیا اسی مہینے کے اندر میرا انگلینڈ سے رشتہ آیا، اتنا اچھا رشتہ آیا، غیب سے آیا کہ پڑوسی شفٹ ہوئے سامنے ہمارے گھر کے، اور ان کی والدہ کا آنا جانا شروع ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پسند کیا، اور ان کا بیٹا انگلینڈ سے آیا، بہت بڑی پوسٹ پہ تھا، اکاؤنٹنٹ تھا، CA کیا ہوا تھا، آیا کیونکہ وہ چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا۔ اس کی ہم لوگوں نے دعوت کی گھر پہ، ہماری والدہ نے، والد نے، وہ آیا، اس نے پسند کیا، اس کی والدہ کو تو میں ویسی پسند تھی، انہوں نے پھر ہماری شادی کی، اور پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھے بھی انگلینڈ لے گیا۔ ماشاءاللہ سے میرا ایک بیٹا ہے، اور میں اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دیکھا، میں عمر گزرتی رہی میری، اور میں روتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی، میں بہتر کی تلاش میں تھی، اللہ نے مجھے بہترین شوہر عطا کر دیا۔ وہ اتنا وفادار شوہر ہے میرا کہ اتنا میرا خیال رکھتا ہے، کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیتا، اتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے یہ کبھی بھی مجھے طعنہ نہیں دیا کہ تمہاری اتنی عمر میں شادی ہوئی ہے، کیونکہ وہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ہم عمر ہیں، اس کی بھی یہی عمر تھی، میری بھی یہی عمر تھی، تو کبھی بھی اس نے مجھے کسی بھی قسم کا طعنہ نہیں دیا۔ بڑی عزت کے ساتھ میری شادی ہوئی، اور وہ مجھے کچھ عرصے بعد انگلینڈ لے گیا، اور میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریں، مایوسی مت کریں، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، دیکھیں میری بہن بیٹیوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، یا مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے لیے کیوں نہیں سوچ رہا، وہ آپ کے لیے بہترین سوچ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو صبر کرنا ہے بس، اور اللہ سے دعا کرنا ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے شکوے مت کریں۔ اگر آپ خدا سے شکوے کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہی تو آپ کا مالک ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اللہ سے ہی شکوے کریں گے تو آپ کا تو آگے تو کچھ بھی نہیں بچا، آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور شکوہ نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ کی پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے جو نبی انبیاء، جو ہمارے انبیاء گزرے، پیغمبر گزرے، جو ہمارے انبیاء گزرے، پیغمبر گزرے، انہوں نے کتنا صبر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کری، آیت کریمہ پڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، نکال دیا تھا۔ تو صبر، اللہ تعالیٰ آپ کا صبر چیک کرتا ہے کتنا صبر ہے۔ آپ لوگ تو یہاں آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے بعد ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، وہ ہو گیا، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، دعائیں کرنی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور آپ ہی نے یہ تکلیف دور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ دیکھو، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن یہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اوپر کوئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ آپ کو میں سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ درود ابراہیمی کو جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھا کریں۔ یقین جانیے، کسی بھی قسم کی مصیبت، پریشانی، ٹینشن، اگر آپ کے گھر میں رزق کا مسئلہ ہے، تنگی ہے، کالا جادو ہے، بندش ہے، کچھ بھی ہے، اب درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیں جب آپ کو ٹائم ملے۔ اگر آپ فارغ ہیں 10 بار پڑھ لیں، رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں 5 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 15 بار، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیں، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری زندگی میں چینجز آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں وسوسے ہیں، نیگیٹیوٹی ہے کسی بھی قسم کی، آپ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، نیگیٹو چیزیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں اب میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی بھی قسم کے وسوسے ہیں وہ سب سے پہلے دور ہو جائیں گے۔ آپ کا ذہن ایک پازیٹیو بن جائے گا، اور ہمیشہ آپ کا ذہن جو نیگیٹو وسوسے ہیں اس کو جھٹک دے گا کہ اگر نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لازمی اچھا کرے گا، آپ دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ عمل بہت آسان ہے۔ میں نے آپ کو ایک بہن کی سٹوری بتائی ہے، یہ کوئی میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی ہے، میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بہن انگلینڈ کے اندر آج زندگی گزارنی ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے شکریہ ادا بھی کیا تھا ای میل کر کے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ دعا کریں اور صبر کریں، کبھی بھی شکوہ اور شکایت اور مایوسی والی باتیں مت کیجیے گا اپنے والدین کے سامنے۔ کبھی اپنے والدین کو یہ مت بولیے کہ میری شادی نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کو اتنا دکھ ہوگا نا، وہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں، لیکن جب وہ سونے لیٹیں گے نا رات میں تو وہ روئیں گے کہ دیکھو آج ہماری اولاد ہمیں تانے دے رہی ہے
کہ ہماری شادی نہیں کروا رہے. ماں باپ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور وہ سوچیں گے آپ کے لیے. اگر وہ کسی رشتے کو منع کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے بہتری ہے. کبھی والدین آپ کے لیے برا نہیں سوچیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین چیز عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا کرے گا. آپ صبر کریں اور دعا کریں. کبھی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی. دعاؤں میں دیکھیں، دعا جو ہوتی ہے نا وہ آسمانوں تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. آپ کی دعا کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے دعا کی وہ ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کی پریشانی کو، اور آپ کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو پریشانی کی حالت میں نہیں چھوڑتا. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا ایمان پختہ ہو گیا، یقین کامل ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد آئے گی، غیب سے آئے گی. اور یہ رشتہ میری بہن کے لیے بھی غیب سے آیا تھا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ لوگوں نے بالکل پراپر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، اور ذہن میں وسوسے نہیں لانے. 2 دن یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میری بہن، بیٹیاں، بھائی جو بھی شادی کے لیے پریشان ہیں، محرم اور حرام کے مہینے کے اندر ہی ان کو خوشخبری ملے گی، اور ان کا اچھی سے اچھی جگہ رشتہ طے پائے گا. مصعب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ ہم سے پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے. مصعب ایڈوائزر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.